بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے اسباق میں ہم نے تخریج کے حوالے سے آغاز کیا تھا، تو تخریج حدیث پر تقریباً یہ ہم 15 دن کے اندر مکمل کریں گے اس تفصیل کو۔ یہ ایک مقالہ ہے۔ تو پہلی مبحث انہوں نے کی ہے تخریج کی تعریف۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تخریج لغت میں خرجہ کا مصدر ہے، اور خرجہ کا معنی ہے باہر نکالنا یا ظاہر کرنا۔ لہذا اب اس حیثیت سے تخریج کا مطلب ہوا ظاہر کرنا اور باہر نکالنا، جبکہ اصطلاح میں کسی بھی حدیث کو اس کے مصادر اصلیہ مسندہ کی طرف منسوب کرنا۔ یہ اب اصطلاحی تعریف یہاں سے انہوں نے کی ہے کہ اصطلاح میں کسی بھی حدیث کو اس کے مصادر اصلیہ مسندہ کی طرف منسوب کرنا۔ اگر مصادر اصلیہ کی طرف منسوب مترتب کرنا متعذر و ناممکن ہو، تو اس صورت میں مصادر فرعیہ کی طرف انتساب کافی رہے گا۔ اگر مصادر فرعیہ تک بھی رسائی ممکن نہ ہو، تو اس کتاب کی طرف انتساب کافی ہوگا جس میں اس حدیث کو بما سند کے نقل کیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا مرتبہ و درجہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ یعنی تخریج کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مصادر اصلیہ یا مصادر فرعیہ یا کسی ایسی کتاب کی طرف انتساب ہو جس میں احادیث کو بسند جمع کیا گیا ہے، ایک چیز یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز تخریج میں حدیث کا مرتبہ اور درجہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے آگے اصطلاحی اور لغوی تعریف میں مناسبت۔ یہ ظاہر ہے کہ جب باحث یعنی بحث کرنے والا کسی بھی حدیث کو مصدر اصلی کی طرف منسوب کرتا ہے تو گویا وہ اسے ظاہر و واضح کر دیتا ہے اور اس کے وجود کے مقامات پر معلومات فراہم کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ تخریج میں کسی بھی حدیث کے اصل اور اس حدیث کا درجہ رتبہ بیان کرنا، اس کو تخریج کہتے ہیں۔ پھر تخریج کی تعریف میں عربی کتب میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے العزف۔ اب اس کے معنی ہے عزف کے انتساب یا احالہ، یعنی حالت بیان کرنا یا انتساب کرنا۔ پھر اب اس کے آگے مختلف اسالیب و درجات ہو سکتے ہیں، جیسے العزف المطول ہو سکتا ہے، یعنی باحث حوالہ ذکر کرنے والا محقق اس کتاب کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جس میں حدیث موجود ہو اس بات کا بھی التزام کرے کہ کتاب کے اندر
کون سی کتاب ہے، جیسے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب کے اندر کون سی کتاب ہے، پھر اس کا باب کون سا ہے، اگر فصول ہیں تو پھر فصل کون سی ہے، جلد، صفحہ، حدیث نمبر، مطبع کون سا ہے، طبع کہاں سے ہوئی ہے وہ کتاب، کس سن میں اشاعت ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں العزو المطول کے اندر ہوتی ہیں۔ اور اگر کتاب تراجم رجال کے متعلق ہو تو کتاب اور باب کے بجائے ترجمہ نمبر ذکر کرنا مناسب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صفحہ وغیرہ جو ہے نمبر وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے العزو المختصر۔ اب اس میں فقط کتاب کا ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قدیم بزرگ اپنی کتابوں کے اندر طریقہ اختیار کرتے تھے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے نقل کی تو خرج البخاری یا اخرجہ البخاری لکھ دیتے تھے، یا کہہ دیتے ہیں جی انظر تلخیص الحبیر وغیرہ۔ تو یہ تخریج کی دو طریقے پائے جاتے ہیں، اور ایک تخریج کا طریقہ متوسطہ بھی ہے۔ تو اس کے مطابق حدیث نمبر ذکر کیا جاتا ہے، اگر کتاب میں ترقیم کی گئی ہو تو یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ حدیث کے نمبر عموماً مختلف طبعات میں کسی بڑے اختلافات کی طرف دلالت نہیں کرتے۔ کوئی بھی حدیث 1، 2 یا 4 نمبر آگے پیچھے ہو سکتی ہے، بہرحال حدیث مل جاتی ہے۔ اب یہاں پہ تخریج کی تعریف کے بعد تخریج کی تعریف میں مصادر اصلیہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی تخریج الحدیثی الی مصادر الاصلیتی۔ الحدیث کا تو مفہوم یا اس کی تعریف وغیرہ ہمیں معلوم ہے، تو مصادر اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ علوم حدیث میں مصادر اصلیہ کے اصل ہونے کا وصف 2 امور سے سامنے آتا ہے، یعنی کسی بھی کتاب کو مصدر اصلی ہونے کے لیے 2 وصف کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ کتاب کے مقدم ہونے کی وجہ سے اصالت، یا کتاب کی اہمیت کی وجہ سے اصالت۔ اس کے بعد کبھی کبھار کتاب قدیم ہوتی ہے لیکن اس میں مصدر اصلی ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اہم کتب میں شمار نہیں ہوتی۔ مثال دی ہے انہوں نے، اگر کوئی حدیث صحیح بخاری میں پائی جائے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نسخہ وکی عن الاعمش سے حاصل کی ہو، جو کہ مطبوع شکل میں موجود بھی ہے، تو یہاں صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اس حدیث کو بخاری کی طرف منسوب کیا جائے، اگرچہ نسخہ وکی بخاری سے مقدم ہے، لیکن امام بخاری کی صحیح کا مرتبہ و منزلت اور ان کی شرائط اہمیت کے اعتبار سے نسخہ وکی سے بڑا ہوا ہے، لہٰذا بحث کرنے والے کو یا محقق کو اس مقام پر صحیح بخاری ہی کی طرف تخریج کا اشارہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے پھر انہوں نے دیگر کتب کی مثالیں بھی دی ہیں۔
تو یہ طریقہ کار ہے تخریج کا. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ مصادر اصلیہ کی طرف رجوع کرے، اور اگر مصادر اصلیہ کی طرف رجوع متعذر ہو اور ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر کتاب ہی مخطوط کی شکل میں ہے، چھپی ہوئی ملتی نہیں ہے، یا اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، دور کے علاقے میں ہے چھپی ہوئی، یا اس کی طرف سفر کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں مصادر اصلیہ کے بجائے مصادر فرعیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور کتب فرعیہ سے مراد وہ کتب حدیثیہ ہیں جن میں مصنفین نے کتب قدیمہ یعنی متقدمین کی جو کتب ہیں ان سے یا زیادہ اہم کتب سے احادیث نقل کی. اب اس تناظر میں جس طرح کتب اصلیہ مصادر اصلیہ کے لیے دو امور کا ہونا ضروری تھا، اسی طرح کتب فرعیہ میں بھی دو امور کا ہونا ضروری ہے. وہ دو امور کیا ہیں جی؟ کہ وہ کتب اصالت کے اعتبار سے کتب کے بعد آنے والی ہوں، اور وہ کتب سابقہ کتب سے وہ کتب سابقہ کتب سے اہمیت کے لحاظ سے کم تر ہوں. اب کتب فرعیہ میں ان دو کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے. اس بات کی شرط ضروری ہے کہ وہ مسند ہوں. مثال کے طور پر امام بہقی رحمہ اللہ صحیح ابن خزیمہ کے اجزائے مفقودہ سے روایت کرے تو اس صورت میں امام بہقی کی کتاب کو مصدر فرعی کی حیثیت حاصل ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ حدیث اپنے سے مقدم اور زیادہ اہمیت والی کتاب سے نقل کی ہے جو کہ صحیح ابن خزیمہ ہے. اب چونکہ صحیح ابن خزیمہ کی طرف رجوع بوجہ مفقود ہونے کے ممکن نہیں ہے، اس صورت میں تخریج کے کرتے وقت مصدر فرعیہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اب مصدر فرعیہ میں انہوں نے سنن الکبریٰ، معرفت السنن والآثار اور شعب الایمان وغیرہ ذکر کی ہیں. اسی طرح امام طبرانی کی المعجم الکبیر کے اور ابن عساکر کی جو کتاب ہے تاریخ دمشق الکبیر، اس کے کچھ اجزاء مفقود ہیں. تو اس صورت میں ابن عساکر مصدر فرعی ہے، جیسے امام ابن عساکر امام طبرانی کے مفقود اجزاء سے روایت کرتے ہیں. اب اس صورت میں ابن عساکر مصدر فرعی ہے، اور اصلی جو مصدر ہے وہ مفقود ہیں اجزاء معجم کے. تاہم جب معجم طبرانی پر مطلع ہونا متعذر ہوا تو اس صورت میں مصدر فرعی کی طرف رجوع کیا جائے گا. اسی طرح مصادر فرعیہ میں کتب زوائد بھی شامل ہیں جن میں احادیث کو ان کے مصنفین نے اپنی اسانید سے ذکر کیا ہے، جیسے کشف الاستار ہے، المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ ہے. تو یہ کتب اصلیہ نہیں ہیں بلکہ کتب فرعیہ ہیں جن میں مصنف نے کسی معین کتاب کی دوسری معین کتب سے زائد احادیث کو ذکر کیا ہے. ایسے ہی نصب الرایہ کہہ لیں، وہ بھی اسی طرح ہی آئے گی. یا کتب اطراف الحدیث جو ہیں وہ بھی مصادر فرعیہ میں شامل ہیں، جیسے تحفۃ الاشراف ہے، اتحاف المہرہ ہے، یا اطراف غرائب والافراد ہے. تو یہ
مصادر اصلیہ اور فرعیہ کی طرف اولاً ترتیب ہوتی ہے تخریج کی. اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں، یعنی مصدر اصلی یا مصدر فرعی کی طرف رجوع ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں ان کتب کی طرف رجوع کیا جائے گا جو کہ اصل کتب یا فرعی کتب سے ان کی اسانید کے ساتھ احادیث نقل کرنے والی ہوں. مثال کے طور پر ابن حجر علیہ رحمہ کسی کتاب مفقود کی طرف حدیث کو منسوب کریں اور حافظ ابن حجر مؤلف کی مکمل سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ذکر کر دیں، جیسا کہ انہوں نے تلخیص الحبیر میں کیا یا نصب الرایہ میں ذکر کیا گیا ہے. جیسے نصب الرایہ میں آپ کو حوالے ملیں گے غرائب مالک کے. اب غرائب مالک نامی کتاب مفقود ہے، لیکن صاحب نصب الرایہ نے سند کے ساتھ ذکر کی ہیں. تو اس صورت میں ہم سند ذکر کریں گے اور اس کے مؤلف کی طرف منسوب کریں گے، پھر بعد میں آنے والی کتب کی طرف حوالہ دیا جائے گا جن میں احادیث کو سند کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا. یہی مثال کتب زوائد اور اطراف کی بھی ہے جنہیں ہم کتب ناقلہ میں ذکر کر سکتے ہیں، تاہم انہیں آخر والے مرتبے میں رکھا جائے گا. اب دوسرے جز کی طرف آتے ہیں. پہلا تو جز تھا کہ حدیث کی کہاں پر ہے وہ بیان ہوئی ہے، کس نے تخریج کی ہے، کس نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کا بیان تھا. اب تخریج کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے بیان مرتبۃ الحدیث، یعنی کسی بھی حدیث کو قبول اور رد کرنے کے اعتبار سے اس کا درجہ اور مرتبہ بیان کرنا. تو متاخرین نے قبول و رد کے اعتبار سے احادیث کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے، یعنی بنیادی اقسام 5 ہیں بڑی بڑی جو ہیں، ان کے تحت پھر آگے تفصیل چلتی ہے، جیسے صحیح، حسن، ضعیف، شدید الضعف اور موضوع. اب صحیح کے تحت پھر آگے 2 اقسام ہیں، لغیرہ اور لذاتی. اسی طرح حسن کی بھی، اور یہی بات آگے وہ کر رہے ہیں کہ در حقیقت کوئی بھی حدیث صحیح اور حسن کی اپنی 2 اقسام سے خالی نہ ہوگی. اسی طرح ضعیف بھی یا تو ضعف خفیف کے ساتھ ہوگی یا ضعف شدید کے ساتھ، جس میں متروک، منکر، ساقط الحدیث یا حدیث معدل کی روایات شامل ہیں. اس کے بعد حدیث موضوع کا نمبر آتا ہے، جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنے والا راوی ہو. تو یہ تقریباً 5 اقسام ہوگی. اب اس میں یہ چیز جو ہے قابل حفظ ہے کہ متاخرین نے قبول و رد کے اعتبار سے احادیث کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے: صحیح، حسن، ضعیف، شدید الضعف اور موضوع. حدیث پر حکم. اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ حدیث پر حکم یا تو متن و سند دونوں کے لحاظ سے ہوگا، پہلی طریقہ کار، یعنی اس حدیث کا متن بھی صحیح ہوگا، سند بھی صحیح ہوگی، اور متن بھی جو ہے وہ شذوذ و علت سے مبرہ ہوگا، پہلی صورت. یا پھر صرف سند کے لحاظ سے اس پر حکم لگا ہوا ہوگا، حکم کہ وہ صحیح ہے، لیکن متن کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی احالہ، کوئی استحالہ، کوئی علت یا کوئی شذوذ وغیرہ پایا جا سکتا ہے، یا صرف متن کے لحاظ سے اس پر حکم لگا ہوگا، پہلی صورت. پہلی صورت میں جب حدیث پر حکم سند اور متن دونوں کے لحاظ سے لگا ہو اور مذکورہ حکم دونوں
یعنی سند و متن کو شامل ہو تو یہ اس وقت صحیح متصور ہوگا جب دو میں سے ایک حالت پائی جائے۔ اب اس پہلی صورت کو آپ سمجھ لیں، یعنی حدیث پر حکم یا تو متن و سند دونوں کے لحاظ سے ہوگا، تو اس صورت میں دو میں سے ایک حالت پائی جائے گی۔ پہلی حالت کیا ہوگی جی؟ پہلی حالت یہ ہوگی کہ پہلے کسی امام حاذق یا ماہر حدیث نے اس حدیث کی سند و متن دونوں پر حکم لگایا ہوا ہوگا۔ پہلی حالت یعنی کسی ماہر امام نے فن حدیث میں جو مہارت تامہ رکھتا تھا، اس نے